الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ اللیل سے۔ یہ سورہ بارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 9واں نمبر ہے۔ اس سورہ بارکہ میں 1 رکوع 21 آیات بارکہ ہیں۔ صاحب خزائن کے مطابق 71 کلمات طیبات اور 310 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ رب ذوالجلال یہاں بھی قسم ذکر فرماتے ہیں، واللیل، اور قسم ہے مجھ کو رات کی، اذا یغشی، جب کہ رات چھا جائے۔ جس طرح قبل ازیں بھی بتایا جا چکا ہے کہ غشی کا معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ڈھانپتا کس انداز سے ہے؟ یعنی چیز نگاہوں سے چھپ جاتی ہے۔ عمومی طور پر روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں چیز چھپ جاتی ہے، جس طرح کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دینے سے، کوئی غلاف ڈال دینے سے چیز چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو چھپانا کہا گیا ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب ہر شے چمک اٹھے، اذا تجلی، جب وہ روشن و تاباں ہو جائے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس کی کہ جس سے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو۔ رب ذوالجلال نے اپنی ذات بابرکات کی قسم اٹھائی، اور اس جگہ رب کریم نے اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ ان قسموں کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو سعی ہے، کوشش ہے، وہ جدا جدا ہے، الگ الگ کوششیں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک بیت سے تشریف نہیں ہوئی تھی، آب جہان رنگبو میں بحیثیت نبی کے، جب آپ نے ابھی اپنا مبارک قدم نہیں رکھا تھا، اور جب پھر آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت تک عمومی طور پر عرب میں ایک ہی دین تھا، عمومی طور پر، سب کا نہیں۔ بعض ایسے تھے جس طرح ورقہ بن نوفل وغیرہ، اور بعض لوگ کہ جو شرک سے بیدار تھے۔ عمومی طور پر جو لوگ تھے وہ ایک ہی دین پر تھے۔ وہ دین کیا تھا؟ بت پرستی، مورتیوں کو پوجنا۔ زمانہ جاہلیت وہ پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ کی بیت سے تشریف کے ساتھ ہی یہ اندھیر نگری رب کائنات جل وعلا نور و نکہت میں تبدیل فرما دی، اور اب دو واضح جماعتیں ہو گئیں۔ ایک وہ تھی کہ جو میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ تھی، ایک وہ جماعت تھی جو ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اب ان دونوں کی راہیں جدا جدا ہو گئیں۔ کفر اور اسلام اب یہ دو راستے ہو گئے، ہر ایک کی کوشش جدا جدا ہے۔ ہر کافر، ہر کوئی بدبخت، شیطان کا ہر چیلا اس کوشش میں تھا، اسی فکر میں تھا کہ کس طرح شیطان کو غلبہ حاصل ہو، رسول رحمت کے غلاموں پر عرصہ حیات تنگ کیا جائے۔ دوسری طرف رسول رحمت کے غلام ہر لمحہ اس بات میں کوشاں تھے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا آفتاب روشن نظر آئے، ان جاہلوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ ایک ہے، یہ بت رب ہونے کے لائق نہیں ہیں، یہ باطل پرستی ہے جو کہ تم کر رہے ہو، حق شناسی کچھ اور چیز ہے، اور باطل پیغام زن ہونا کچھ اور شے ہے۔ یہ دو جدا جدا واضح راستے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قسموں کا ذکر فرمایا ان پر بھی غور فرمائیں، ان راستوں پر بھی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ رات کی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ دن کی۔ جس طرح رات اور دن دو جدا جدا ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، اسی طرح کافروں کا کفر، ایمان والوں کا نور ایمان ہے، یہ جدا جدا راستے ہیں، جدا جدا راہیں ہیں۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث، جس طرح مذکر اور مؤنث دو بالکل جدا جدا اجناس ہیں، دیکھنے میں دونوں انسان ہیں، ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں،
لیکن کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، وہ دونوں ایک جنس نہیں ہیں، دو جو الگ الگ ہیں جن سے انسان ہوتے ہوئے بھی ایک مذکر ایک مؤنث ہے۔ جس طرح وہ دو جدا جدا ہیں، رات و اندھیرا جدا جدا ہے، اسی طرح ایمان والوں کی اور بے ایمانوں کی راہیں بھی جدا جدا ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، اب دونوں کی تشریح فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو ان میں سے جو شخص عطا کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، واتقیٰ اور تقوی اختیار کرنا، ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ تقوی کا معنی بارہا بیان ہو چکا ہے، جامع ترین الفاظ میں اللہ تعالی جل وعلا کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جہنم سے دور ہونا تقوی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، آتا خرچ بھی کرتے ہیں، وہ تقا اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ صدق بالحسنى اور اچھی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا۔ دوسری چیز کیا آئی؟ پرہیزگاری کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ کا خوف دل میں غالب ہو جانا۔ تیسری بات کیا آئی؟ رسول وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا۔ میرے کریم آ کر رسول نے ان کو بتائے ہی بھلی باتیں ہیں، میرے کریم کی زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نکلا ہی نہیں ہے، جو نکلا حق نکلا ہے۔ تو میرے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنا، میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے آقا کے بعد کی امت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے کریم کے علاوہ ہر بندے کی زبان سے کچھ غلط نکل سکتا ہے، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کے علاوہ ہر بندے کی زبان سے غلط جملہ نکل سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان سے غلط جملہ نہیں نکل سکتا۔ حضور نے جب بھی بتایا اچھی بات ہی ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد میں ہے کہ لا یخرج منہ الا حق، والذی مجھے قسم صلی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کہ نفسی بیدہ ہی، جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے سوا کبھی نکلا ہی نہیں ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا تھا۔ تو جو میرے نبی کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، جان ہے تو جان خرچ کرتا ہے، مال ہے تو مال خرچ کرتا ہے، عقل و دانش ہے تو اسے خرچ کرتا ہے، فہم و شعور ہے تو اسے خرچ کرتا ہے، علم ہے تو اس کو خرچ کرتا ہے، رب کی عطاؤں کو اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پھر ہم بہت جلد اس کے لیے آسان راہیں فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نیکی پر چلنا، تہجد کے لیے اٹھنا اس کو مشکل نہیں ہوتا، چلچلاتی دھوپ میں ظہر کی نماز کے لیے آنا اس کو مشکل نہیں ہوتا، اس کو اپنی نیند قربان کرنا مشکل نہیں ہوتا، خون پسینے کی گاڑی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ سہل اور آسان ہوتا ہے۔ میرا اللہ اس کے لیے نیکی کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اعتبار سے ایک پرکھ ہے، ایک جانچ ہے۔ بندہ دیکھے کہ میرے دل میں نیکی کا کتنا جذبہ ہے، میں دنیا کی دولت سے محبت کرتا ہوں یا اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں دنیا کی لالچ ہے یا میرے نبی کا پیار ہے، میرے دل میں رب کائنات جل مجد الکریم نے اللہ یعوذ باللہ گناہ کا اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ خیال پیدا کیا ہے، یا میرا رب مجھے نیکی کی راہ پہ چلا رہا ہے۔ اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر احسان ہو تو اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا میرے لیے ان راہوں کو آسان فرما دے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اس کی مثال وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ نہیں کرتا، اس کی مثال اس جس طرح اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور اس کے اوپر ایک لوہے کی چادر زرہ چڑھا دی گئی ہو، وہ ہاتھ کھولنا چاہتا ہے مگر کھولتے نہیں ہے اس لوہے کی زرہ کی وجہ سے۔ یہ وہ کنجوس نامراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ کھلے ہاتھوں سے راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں نیک کام کرنے میں، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے میں، اعمال صالح کرنے میں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور بے شک وہ آدمی جو بخیل ہے، جو بدبخت ہے، وہ جو تیرا بخت ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، کتنے لوگوں کو تم دیکھو گے نہ ان کو نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ حلال و حرام کی پرواہ ہے، ان کے دھن میں صرف ایک ہی بات رچی بسی ہے، دولت کس طرح اکٹھی کرنی ہے، اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے، جو دراہٹ کو کیسے بچانا ہے۔ ان کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، کچھ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ وہ بڑے بے پرواہ لا ابالی پن کے مالک ہیں۔ ان کو کبھی سمجھایا بھی جب نماز پڑھو، نیک کام کرو، کہتے چھوڑو جی کیا رکھا ہے نمازوں میں، کیا رکھا نیک کاموں میں، گویا ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کا وہ انکار کرتا ہے، اسے رسول رحمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کہتے چھوڑو جی مولویوں کی باتیں ہیں، کیا اس میں رکھا ہوا ہے، عیش کرو دنیا میں۔ رب کریم فرماتا ہے پھر اس کے لیے ایک ہوتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے راہوں کو بہت ہی دشوار گزار بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی کھینچ کر مسجد میں لے بھی آئے نا تو اس کے لیے جتنی دیر تک مسجد میں ہوتا ہے بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ میرے کریم کا ایک ارشاد ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، ایمان والا مسجد میں یوں ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اس کو بڑا سکون میسر آتا ہے، بڑا آرام میسر آتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے میں بند کیا ہوا پرندہ، وہ انتظار کرتا ہے کب دروازہ کھلتا ہے بھاگ جاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں الزام نہیں لگاتا کسی پر بھی، بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے مسجد سے بڑی تیزی کے ساتھ نکل کے چلے جائیں گے اور باہر جا کر کھڑے ہو جائیں گے، وہاں کئی منٹ یا آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ بھی کھڑے رہتے ہیں، گپیں ہانکتے رہیں گے، لیکن مسجد میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسجد میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو قرب عطا فرماتا ہے۔ صحیح حدیث سے مبارکہ یہ ثابت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے تنگی فرما دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، معاذ اللہ، جس مال کی خاطر اس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر سے روگردانی کی، وما یغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کو بچا نہیں سکے گا۔ غنی بے پرواہ کرنا، بے پرواہ نہیں کر سکے گا اس کا مال، کب؟ اذا تردی، جب اس کو رد کر دیا جائے گا، دھکیل کے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، رد مردود قرار دے دیا جائے گا، اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اس وقت اس کا مال اس کی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں وہ پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں نا، جیدے پلے دانے او دے کملے بھی سیانے، دنیا کی دولت پاس ہو تو زمانہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردد، سراہی چو شود خالی جدا پیمانہ میں گردد، جب تنگی آ جاتی ہے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ وہ شاعر مثال دیتا ہے کہ سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردد، جب تک گھڑے میں سراہی میں پانی ہوتا ہے گلاس بار بار گھڑے کے پاس آتا ہے، لیکن جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو اب وہ گھڑے کے پاس نہیں آتا۔ یہی حال دنیا کا ہے، تیری جیب میں دولت ہے تو تیرے سارے رشتہ دار تیرے اپنے ہیں، بیگانے بھی تیرے پیچھے پیچھے پڑیں گے، دور دراز سے تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی راہ و رسم نکالیں گے۔ میرے تایا کے بیٹے کا جہاں شادی ہوئی تھی اس کے بھائی کی فلاں کی فلاں، وہ دور سے رشتہ نکال لیں گے، یہ ہے میرا۔ لیکن جب تو غریب ہو جائے گا تو سگے بھی تیرے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں اس مال کی عزت ہے، مگر یاد رکھ تیرا یہ مال قیامت کے دن تیرے کام نہیں آ سکے گا کہ تو کہے تیرا مال تجھ کو ہلاکت سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب اس کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈالا جائے گا، رد کیا جائے گا، اس کو مردود قرار دے دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ کرم ہے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی،
ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دے دیں، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے دیں۔ تیری عزت کی قسم یہ تیرا احسان ہے، بے پایا احسان ہے۔ یہ تیرے دست قدرت میں ہے کہ کسی کو سراہ پہ چلانے کی تو توفیق عطا فرما دے، اور تو چاہے تو اپنی رحمت کو دور کر لے۔ وہ گمراہی میں پھینکتا نہیں ہے، بس کیا ہوتا ہے اپنی رحمت کو دور کر لیتا ہے، انسان تو ہو ہی گمراہ جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ ہدایت پر ہے جب تک اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہلاکت پہلے ہے، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ ظلمت پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے۔ روشنی نہ ہو تو ظلمت نافذ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اندھیرا نافذ نہیں کیا جاتا، روشنی جلائی جاتی ہے۔ روشنی بجھا دے، اندھیرا خود بخود آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر پیچھے کر لے، گمراہی خود بخود ہی آ جاتی ہے، ضرورت ہی ہوتی کہ کوئی آ کے گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ کرم پیچھے فرما لے تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، اور ہمارے ہی ذمہ کرم ہے، یعنی ہم ہی مالک ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے لیے ہے، لَلْآخِرَةَ، آخرت بھی، وَالْأُولَىٰ، اور ابتدا بھی، یعنی یہ جہان بھی وہ جہان بھی، اس کا مالک ہم ہیں، ہمارے ہی دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں رب کائنات فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور میں تم کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جس کے شعلے بلند و بالا ہو رہے ہیں، تلظیٰ، جس کی جو شعلے ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، بھڑک رہی آگ، میں تم کو اس آگ سے ڈراتا ہوں۔ لا یصلاھا الا الاشقی، لا یصلاھا، اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، نہیں جلایا جائے گا، صلی کا معنی جلانا، لا یصلاھا، نہیں اس پہ جلایا جائے گا، الا، مگر وہ، اشقا، جو بڑا بدبخت ہے، اس کو اس آگ میں جلایا جائے گا۔ نیک بخت تو آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا، مفہوم حدیث ہے کہ جب ایک ایمان والا جہنم کے پل کے اوپر سے گزرے گا، جس کو پل صراط کا نام دیتے ہیں، جب تک وہ صراط و صراط سے گزرے گا تو جہنم چلا کر بارگاہ قدس میں عرض کرے گی میرے مولا اس ایمان والے کو جلدی سے میرے اوپر سے گزار دے، اس کے نور ایمان نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ شان ہوگی ایمان والے کی۔ اس کا کیا تعلق جہنم کی آگ سے؟ جہنم کی آگ تو اس سے خود ڈر رہی ہے کہ یہ تشریف لے آیا تو میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی، جرأت نہیں جہنم کی آگ کے ایمان والے کو جلائے، اس پہ وہی جلے گا جو بدبخت ہے۔ لا یصلاھا، وہ اس آگ میں نہیں جائے گا، نہیں جلایا جائے گا، الا، مگر وہ، اشقا، جو شقی ہے، بدبخت ہے، جو سعید و نیک بخت ہے، وہ آگ سے بچا لیا جائے گا۔ شقی و بدبخت کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ الذی، وہ بدبخت کہ کذب، جس نے رسول رحمت کو جھٹلایا، وتولا، اور اس نے منہ پھیرا، روگردانی کی۔ مفسرین اکرام نے نقل فرمایا یہاں ابی بن خلف اور امیہ بن خلف مراد ہیں۔ یہ دونوں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے آقا تھے۔ خلف کے دونوں بیٹے، ناقل بیٹے، امیہ اور ابی، یہ دونوں حضرت سیدنا بلال کو تکالیف دیتے تھے۔ جو بھی تکالیف آپ کے بارے میں مشہور ہیں، یہ دونوں خبیث تھے جو تکالیف دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ میں نے پڑھا کہ آدھا سیر سونا دیا تھا حضرت بلال کی قیمت، اور ایک غلام رومی و نسل نسطاس جس کا نام تھا وہ بھی دیا تھا، حضرت بلال کو خرید لیا تھا۔ بظاہراً وہ خبیث امیہ اور ابی یہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کامیاب ترین تاجر ہے، آپ کا پیشہ تجارت کا تھا نا، کامیاب ترین تاجر ہے، اور ہم نے اس کو معاذ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیا اور اس کو لوٹ لیا۔ مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے یہ تو کچھ دولت نہیں، بلال کے بدلہ میں تو پوری دنیا بھی کم ہے، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ اس کے قیمتی ہونے کا سبب کیا تھا؟ غلامی مصطفیٰ کا پٹا،
یہ سبب تھا حضرت بلال کے قیمتی ہونے کا۔ فرمانے لگے میں تو خوش قسمت ہوں۔ بلال کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے بہت اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، اپنا غلام نہیں بنایا، اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میں بلال کو خرید لایا ہوں۔ تو میرے نبی کا ارشاد کیا تھا، بلال اے ابو بکر تو نے اس خریداری میں مجھ کو حصے دار کیوں نہیں بنایا؟ تو مجھ کو بھی حصے دار بناتا، ہم دونوں خریدتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے حق کی غلامی ادا کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہو سب کچھ آپ کا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ ہی نے خریدا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے کریم نے ان کو آزاد فرما دیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہاں یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، عجب اتفاق ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے نا، یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر سے منسوب ہے اور واقعہ بھی انہی کے پڑھ رہے ہیں۔ چند دن پہلے انہی کا واقعہ پڑھا تھا، اب یہاں انہی کا واقعہ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سَيُجَنَّبُهَا، اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، کون؟ اتقا، جو بہت بڑا متقی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، ابو بکر صدیق کے تقوی کی گواہی میرا اللہ دے رہا ہے۔ مطلب جو بہت بڑا متقی ہے نا اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی، کون ہے وہ؟ یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ اللہ کی حضور کو پاکیزگی میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی حضور کو پاکیزگی میسر آ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غلام اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر خرید کر آزاد کیے۔ رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بہت سارے غلام خرید کر آزاد کیے۔ کسی شخص نے تانا کے طور پر کہا، جس طرح عام طور پر یہ لوگوں کی عادت ہوتی، کوئی نیکی کرے نا تو کہتے ہیں اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے، ایسے نہیں یہ کر رہا، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ بنیے کا بیٹا کچھ دے کر ہی گرتا ہے، ایسے نہیں کر رہا۔ کسی نے کہا ابو بکر جو ان غریبوں کو ناداروں کو خرید کر آزاد کرتا ہے، آپ کے ابا نے کہا تھا، ابو قحافہ عثمان بن عامر نے، بیٹے نبی نے کہا بیٹے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو غریب قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا ہے اور بڑے مہنگے خریدتا ہے، بیٹے تنمت جوان غلام خرید کر آزاد کر تاکہ کل کلاں اگر کوئی شخص تیرے خلاف کھڑا ہو تو تیرے وہ آزاد کیے ہوئے غلام تیرے ساتھی بنے، وہ تیرے حمایتی بنے اور تیرے بازو میں اضافہ ہو، تیرے معاونین میں اضافہ ہو، تیرے جتھے میں اضافہ ہو۔ تو صدیق اکبر نے کہا تھا ابا میں اپنے لیے نہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، مجھے اپنے لیے ضرورت نہیں۔ تو میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کسی نے یہ بھی کہا تھا، کوئی احسان کیا ہوگا اس نے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے۔ یہ جو خرید کر وہ آزاد کر رہا ہے نا، یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ وہ جو غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں نا وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میرا اللہ خبر دے رہا ہے کہ ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، یہ ہے معنی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جس سے اللہ تعالی راضی ہونے کا اعلان کر دے، قرآن پاک جس کے لیے گواہی دے دے، جو کوئی شخص اس کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ خود سوچ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے تو گواہی دی میں ان کو جہنم کے قریب بھی نہیں جانے گا، بچا لوں گا جہنم سے، اجتناب ہوگا جہنم کو، میں ان سے راضی ہوں، یہ میری رضا کے جویاں ہیں، میری رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو میرا محبوب ہوگا، جو کوئی اس کا دشمن ہوگا میں اس سے پیار کروں گا؟ تو جو رب کے محبوب سے دشمنی کرے گا، سوچئے ذرا،
جو رب کے محبوب سے دشمنی کرے گا رب اس کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا آپ خود جان سکتے ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔